الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، ان سے پوچھو کیا پھر بھی اگر شیطان بلا رہا انہیں جہنم کے عذاب کی طرف؟ ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور، وہو محسن، اور وہ بھلائی کے کام بھی کرتا ہے، لوگوں پر احسان کرتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا، لانفصامہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا، وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، اور جو کوئی بھی کفر کو اختیار کرتا ہے وہ آپ کو اے نبی پریشان نہ کرے، غمگین نہ کرے اس کا کفر کرنا۔ الینا مرجعہم، ہمارے ہی پاس ان کا لوٹ کے آنا ہے، فننبئہم بما عملوا، پھر ہم جتلائیں گے انہیں ان کی کرتوتیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم دنیا میں انہیں تھوڑا سا فائدہ دے رہے ہیں، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں گھیر لیں گے ایک سخت عذاب میں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو اعلان کرو کہ ساری حمد بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور اگر جتنے بھی زمین پر درخت ہیں سب کے سب قلم بن جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائے، من بعد ہی سبعۃ ابحر، اور پھر اس کے پیچھے 7 سمندر اور آ جائیں، ما نفذت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں سورہ کہف میں کہ یہ اللہ کے کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام ہے۔ یعنی اس دنیا میں ایک ویو کیا ہے کہ یہ کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے، نیچر، خواہ اسے کیپٹل این سے بھی لکھ دیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بن جاتی وہ۔ دوسرا ویو کیا ہے کہ اس کائنات کی ہر حرکت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں؟ وہ کلمات ہیں، Allah's verdicts، Allah's proclamations۔ تو وہ اتنی ہیں اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور زمین بھر کے درخت قلم بن جائیں اللہ کی کلمات کو لکھنے کے لیے، تو درخت اور سیاہی ختم ہو جائے گی، خواہ اس جیسے اور سیاہی لے آئیں، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا مگر ایک انسان کے پیدا کرنے کی طرح۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے چاند اور سورج کو مسخر کیا ہے، تمہاری سروس پہ لگایا ہے۔ کل یجری الی اجل مسمی، ان میں سے ہر ایک وقت معین تک کے لیے چل رہا ہے، گردش کر رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات برحق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے سوا جنہیں بھی تم پکارتے ہو ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بلند و برتر اور سب سے بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ، کیا تم نہیں دیکھتے اس حقیقت کو کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی سے۔ لِيُرِيَكُم مِّنْ آیَاتِهِ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو جب
انہیں ڈھانپ لیتی ہے کوئی موج سائبانوں کی طرح، یعنی ایک دریا یا سمندر میں کوئی کشتی چل رہی ہے اور پھر وہاں پر طوفان آ جاتا ہے اور وہ اونچی لہریں اٹھتی ہیں پانی کی جو گھیر لیتی ہیں اس کشتی کو یا اس بحری جہاز کو، تو کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا کر خشکی پہ لے آتا ہے، فمنہم مقتصد، تو کچھ تو ان میں سے میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف غدار اور ناشکرے ہی کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی والد اپنے بیٹے کے کسی کام نہیں آئے گا، ولا مولود ہوا جازن عن والدہ شیئا، اور بیٹا اپنے والد کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور دیکھو کہیں تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں کہیں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب یہ ہم ہی سے کہا جا رہا ہے، یعنی ہم قرآن مجید کا جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الناس، لوگوں، تو یہ کس سے خطاب ہے؟ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے، پوری نوع انسانی سے۔ اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن باپ بیٹے کے کسی کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ جھوٹ موٹ کی باتیں نہیں کہی جا رہی۔ اگر اس رمضان کے نتیجے میں قرآن مجید کا یہ ترجمہ پڑھنے کے نتیجے میں اگر یہ حقیقت ہم پر واضح ہو جائے اور یہ سبق ہمیں یاد ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے، تو پھر یہ بڑے نفع کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یہ راتوں کو جاگنا واقعی کام آ گیا، اور اگر یہ ایک روٹین بنی کہ ہم نے ایک روٹین بنا لی اور ترجمہ سنا، میل ملاپ بھی ہوا، گپ شپ بھی ہوئی، راتیں بھی جاگیں، وقت بھی لگا، لیکن سبق نہیں ملا، تو پھر سمجھ لیے کہ یہ وقت بیکار گیا۔ اور اگر یہ میسج ہمارے دل میں اتر گیا تو پھر ہمارا یہ جاگنا، ہماری یہ محنت سب کچھ کام آ گئی۔ یا ایھا الناس، لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور دیکھو تمہیں کوئی دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے معاملے میں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان۔ اب بڑی اہم آیت آ رہی ہے، غور سے سنیے گا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ یہ اسے کلام حصر کہتے ہیں، حصار کہتے ہیں نا دیوار کو، چار دیواری کو، کہ ایک ایسی فصیل کہ جس میں باہر والا اندر نہ جا سکے، اندر والا باہر نہ آ سکے۔ کلام حصر ایک ہے اللہ جانتا ہے، ایک ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ جانتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بھی جان سکتا ہے، کسی اور کو بھی معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اگر کہا جائے اللہ ہی جانتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ کلام حصر ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ بارش برساتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسے کلام خبریہ کہتے ہیں۔ یہ ایک جسٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، یعنی کوئی اور بھی بارش برسا سکتا ہے، لیکن اگرچہ اس کا یہاں پر ذکر نہیں، یعنی یہ کلام حصر نہیں ہے۔ اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماؤں کے پیٹوں میں جو ہے اللہ جانتا ہے۔ یہاں بھی کلام حصر نہیں ہے کہ اور کوئی نہیں جانتا، اگرچہ یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ جو فزیکل چیزیں ہیں وہ تو رفتہ رفتہ انسان کے علم میں آتی چلی جا رہی ہیں،
یعنی اس کا بچے کا سیکس جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے، پھر کوئی ڈیفارمیٹی اس کے اندر ہو وہ پتہ چل جاتی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے شقی و سعید، کہ یہ بچہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ تو انشاءاللہ کبھی بھی انسان کے گرفت میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس آیت کے اندر وہ اوپن چھوڑا گیا ہے، یعلم ما فی الارحام، جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر دو آ رہے ہیں، وما تدری نفس بأی ارض تموت، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ یہ ہمارا روز کا تجربہ ہے، یعنی ہم پلان کرتے ہیں، بڑے منصوبے بناتے ہیں، لیکن ہمارے کئی منصوبے راستے میں رہ جاتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ وہ برطانیہ میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، نو مسلم سے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ مسلمان کیسے ہوئے، کہ اس کے کچھ تعلقات تھے مسلمان نوجوانوں کے ساتھ، تو وہ انشاءاللہ کہتے تھے گاڈ ولنگ۔ تو اس نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ یہ اپنے مسلمان دوست سے، یہ تم کیوں کہتے ہو گاڈ ولنگ؟ تو اس نے ایکسپلین کیا کہ اصل میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اچھا۔ اب مسلمان دوست کے پاس سے اٹھ کے وہ اپنے ایک عیسائی دوست کے والد کے پاس گیا جو اس کا بزنس پارٹنر بھی تھا، اور کل کی اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ کل ملیں گے اور فلاں یہ کام ہوگا، لیکن راتوں رات وہ بوڑھا مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہدایت کا بندوبست کرتا ہے تو یوں کرتا ہے، اسے فوراً کلک ہوئی کہ ہو مسلمان ٹھیک ہی کہتے ہیں گاڈ ولنگ کہ اللہ چاہے تو ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ اسی بات پر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ اور بہت سے ارد گرد آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کی بیسیوں مثالیں مل جائیں گی، کہ ہمارا پرانی جو روایت ہے کہ بڈھے جو ہیں وہ ہسپتال میں مرنا پسند نہیں کرتے تھے، بیٹیوں کے گھر میں مرنا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی بیٹی کے گھر میں ہیں ذرا زیادہ بیمار ہو گئے تو شور مچا دیتے کہ نہیں میرے بیٹے کے ہاں مجھے لے جاؤ، یعنی توہین سمجھ جاتی تھی کہ لو جی پہنڈے میں تیرے گھر مر گیا، یا اسی طرح بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ ہسپتال میں مر گیا۔ تو کئی ایسے واقعات آپ کے سامنے آئے ہوں گے کہ کوئی بزرگ جو ہے وہ ہسپتال میں تھا تو اس نے کہا کہ لے جاؤ مجھے گھر، کہ میں ہسپتال میں نہیں مرنا چاہتا، میں گھر میں جا کے مرنا چاہتا ہوں۔ تو گھر لے آئے، اب گھر جا کے دوبارہ طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ اب بے ہوشی کی حالت میں بیٹا پھر اٹھا کے ہسپتال لے آیا، تو موت جہاں لکھی ہے وہ وہیں ہسپتال میں ہی آئی۔ تو کوئی نہیں جانتا کہ موت کہاں آئے گی، اور ایسے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ موت جہاں اللہ نے لکھی ہے وہیں آئے گی، انسان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے موت وہاں پر آئے گی۔ یعنی وہ اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک آن بورڈ کسی شخص کو ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ابھی ٹیک آف نہیں کیا تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو آن بورڈ ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس نے جا کے دیکھا، معائنہ کیا، فرسٹ ایڈ دی، ٹھیک ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے ہوائی جہاز سے، تو وہاں پر خود ڈاکٹر صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں فوت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے پتا ہے کہ موت کہاں آئے گی۔ ما تدری وما تدری نفسن، اور کوئی شخص نہیں جانتا بأی ارض تموت، کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ صورتوں میں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی نماز میں، جمعے کے دن، اکثر جمعے کے دن فجر کی نماز میں آپ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ کتاب بلا شبہ نازل کی جا رہی ہے من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو محمد نے اپنے پاس سے گھڑا ہے؟ بل هو الحق من ربک، نہیں بلکہ یہ تو تمہارے رب کی طرف سے سچ مچ آئی ہے۔ لتنذر قوما، تاکہ تم خبردار کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کن کو؟ قوما، ایسی قوم کو، ما اتاہم من نذیر من قبلک،
جن کے پاس تم سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا. یعنی 2500 سال سے بنی اسماعیل میں کوئی رسول نہیں آیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد 2500 سال کا فصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل کے درمیان، جبکہ بنی اسرائیل میں پے بہ پے رسول آئے. تو تاکہ آپ خبردار کریں ایک ایسی قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی رسول، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ راہ پا لیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے مابین ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ متمکن ہوا عرش پر، تخت پر. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ ہی سفارش کرنے والا. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، بات کو نہیں سمجھتے. یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ سارے معاملات کی آسمان سے زمین کی طرف تدبیر کرتا ہے. ثم یارج، آسمان سے زمین تک تدبیر کرتا ہے. ثم یارج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور پہنچتی ہے روداد اس تدبیر کی اس کے حضور ایک ایسے دن، کانا مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایک ایسے دن کہ جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق، تمہارے حساب کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے. ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہی چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے. العزیز الرحیم، بالا دست رحم کرنے والا. الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے خوب بنائی ہر چیز جو بھی بنائی. وبدأ خلق الانسان من طین، اور اس نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر چلائی اس کی نسل حقیر پانی کے ذریعے سے. ثم سواہ، پھر اس نے نوک پلک سواری اس کی. ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے. قلیلا ما تشکرون، پھر بھی بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، کہ کیا جب ہم مٹی میں رل جائیں گے، یعنی وہی دلال کا لفظ گمراہی کے لیے جو آتا ہے وہی یہاں آ رہا ہے. کیا جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے، یعنی مٹی میں رل جائیں گے، ائنا لفی خلق جدید، تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں. یعنی یہ نہ سمجھیں آپ اے نبی کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نہیں، من حرامی ہوتا ڈیر. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے انکاری ہیں. اب اس کے لیے کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی ہانک رہے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ان سے کہہ دو کہ تمہیں اپنے قبضے میں لے لے گا موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جو تم پر مقرر کیا جائے گا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کے حضور لوٹائے جاؤ گے. ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اے نبی کاش تم دیکھو وہ سما کہ جب مجرم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، ربا ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، فرجنا، لہذا ہمیں اب یقین آ گیا ہے واقعی تو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اب ہم نے سن لیا، دیکھ لیا، فرجانا، فرجنا، لہذا ہمیں لوٹا دے دنیا میں. نعمل صالحا، ہم اچھے عمل کریں گے. اب انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت سے نواز دیتے. ولیکن حق القول منی، لیکن پوری ہو گئی وہ بات جو میں نے کہی تھی.
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ میں جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یعنی سب یہ ایکسپریشن کی چیزیں ہیں. یہ اگر اس میں بحث شروع کر دی جائے تو پھر مسئلہ تقدیر جو ہے وہ الجھنا شروع ہو جاتا ہے. اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسانوں کو، انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، لیکن جو محاورے کی زبان ہوتی ہے اس میں ہمیشہ ہم دنیا میں عام ایسے بات کہتے ہیں کہ ایسے واسطہ ایسی، حالانکہ وہ بات جو ہے وہ اس کام کے لیے ہوتی نہیں. محاورے میں بہت سی چیزیں جو یقین والی ہوتی ہیں اس میں ہم ایسے محاورے کے انداز میں کہتے ہیں کہ ایسے کا واسطہ ہم کہتا سی ورنہ پتہ کس نے لگنا چاہیے کہ یہ ہونا ہے. بالکل اسی انداز میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو انہیں ہدایت دے دیتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جو وہ بات جہنم کس لیے بنائی تھی، جہنم بنائی ہے تو جہنم کے لیے کوئی چاہیے میں تو صحیح نا. تو یعنی آپس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آ کر لگتی ہیں تو پھر پوری پکچر جو ہے وہ انسان کے سامنے آتی ہے. لیکن اگر کسی جملے کو بالکل اس کے لفظی معنوں میں آپ سامنے رکھیں گے تو پھر لازماً آپ کو کنفیوژن ہوگا، پھر سوال آئے گا کہ اچھا پھر یہ تو بڑی زیادتی ہے، بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو پیدا ہی اس کے لیے کیا ہے. نہیں، اصل بات کیا ہے کہ وہ جو اصولی باتیں جو کہی گئی ہیں اس کے بعد ایک ایکسپریشنز ہیں، زبان کے محاورے ہیں جن کے اندر یہ باتیں جو کہی جاتی ہیں، پھر کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا. فذوقوا بما نسیتم، سو چکھو مزہ اس کا جو تم بھول گئے تھے. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تو پھر چکھو مزہ جیسے تم بھول گئے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات کو، اپنے اس دن کی ملاقات کو. انا نسیناکم، تم نے بلایا تھا تو ہم بھی نظر انداز کریں گے تمہیں. وذوقوا عذاب الخلد، لہذا چکھو مزہ ہمیشہ ہمیش کے عذاب کا. بما کنتم تعملون، اپنی حرکتوں کی وجہ سے. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، یقیناً ہماری آیات پر ایمان تو وہ لوگ لائیں گے کہ جب انہیں ان کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے خروا سجدا تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، وسبحوا بحمد ربهم، اور پھر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. وهم لا یستکبرون، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے تکبر نہیں کرتے. سجدہ کر لیجیے، اتار دے. تتجافى جنوبهم عن